اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ۔ وضاحت: لا الہ الا اللہ افضل ترین ذکر اس لیے ہے کہ یہ اصل التوحید ہے اور توحید کے مثل کوئی نیکی نہیں، نیز یہ شرک کو سب سے زیادہ نفی کرنے والا جملہ ہے۔ یہ دونوں باتیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، اور الحمدللہ سب سے افضل دعا اس معنی کر کے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی حمد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتَهُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ اس سے بہتر طلب دعا اور کیا ہوگی؟ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ الحمدللہ اشارہ ہے سورہ الحمدللہ میں جو دعا اس کی طرف ہے، اور یہ دونوں باتیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور الحمدللہ سب سے افضل دعا اس معنی کر کے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی حمد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ سب سے افضل دعا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کسی کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے۔ جلدی یہ ہے کہ وہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے دعا کی مگر دعا قبول نہ ہوئی۔ وضاحت: اس سے معلوم ہوا کہ دعا کرتے ہوئے انسان یہ کبھی نہ سوچے کہ دعا مانگتے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا اور دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ اسے مسلسل دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اس تاخیر میں بھی کوئی مصلحت ہے جو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، باپ کی بد دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔